صحافی برادری کو سوچنا چاہیے، اور میں تھوڑا مایوس بھی ہوں اپنی صحافی برادری سے کہ جو ارشد شریف سے ہوا ہے، اوروں سے بھی ہوا ہے، لیکن جو ارشد شریف سے ہوا، اگر آپ اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیں گے، اور آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، جس طرح اس کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی گئیں، اس کے اوپر دھمکیاں دی گئیں، کیوں دھمکیاں دی گئیں؟ کہ جو آپ کا موقف ہے، کیونکہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ ڈرے ہوئے تھے کہ سچ سامنے آ جائے تو وہ سازش سامنے لے کے آ رہا تھا۔ ارشد شریف کیا کر رہا تھا؟ وہ سازش سامنے لے کے آ رہا تھا جو اس ملک سے ہوئی ہے۔ تو اس کے باوجود کہ وہ سچ اور رائے حق پہ کھڑا تھا، اس کو دھمکیاں مل رہی تھی، اس کو جان کی پھر دھمکی دی گئی، جب وہ اس کے گھر والوں کو سب پتہ ہے، ارشد شریف کی والدہ کو سب پتہ ہے کون دھمکیاں دے رہا تھا، اور آخر میں وہ جب ملک سے باہر گیا اور پھر پاکستان بلانے کی کوشش کی، وہ کینیا گیا اور جو اس کو شہید کیا گیا۔ یہ اگر ارشد شریف نمبر 1 پاکستان کا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اگر اس کو مار سکتے ہیں اور کوئی پھر پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انویسٹیگیشن ہی نظر آ رہی کہ ہوگی صحیح معنی میں، کسی کو اعتماد نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ طاقتور دوسری طرف ہے، اور سب کو پتا ہے اس ملک میں کہ جب طاقتور کے سامنے ایک کمزور کھڑا ہوتا ہے، انصاف نہیں ملتا۔ ملک کا ایکس پرائم منسٹر، جو میں نے آپ کو کہا کہ اگر میں ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکا، پولیس والے کہتے کہ جی ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے، ہماری پولیس ہے، وہ پولیس والے کہتے جی اگر آپ نے میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، میں نہیں یہ کر سکتا، کیونکہ طاقتور تھا دوسری طرف، ڈرٹی ہیری، اس کا نام سن کے سارے ڈر جاتے تھے۔ یہ بھی تیار ہو گئے کہ ہاں جی پرائم منسٹر کے خلاف بھی کر دیں گے، اور جو وہ ہے دوسرا انٹیریئر منسٹر اس کے خلاف بھی، لیکن یہ کوئی خاص ہے کہ اس کو ہم نہیں کچھ کر سکتے، یہ کوئی ایسی طاقت والی چیز ہے، یہ قانون کے اوپر ہے، اس کو لائسنس ٹو کل ہے، یہ جو بھی کرے گا ہم اس ملک کا قانون اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ تو یہ بات میری نہیں ہے، یہ اب سب کی ہے، ساری قوم کی ہے، کہ اگر یہ ایسے ملک چلانا ہے، یہ ملک ہم جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی ٹیلنٹڈ پاکستان ہو جائیں، ہم جتنی اچھی پالیسیز لے کے آ جائیں، یہ ملک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور میں یہ بار بار اب سے نہیں 26 سال سے یہ بتا رہا ہوں کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہے نہیں چلتے ہوئے تو ساری ڈیولپنگ ورلڈ غریب ملک دیکھ لیں، جن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں وہ سارے غریب ملک ہیں، ایک ایک غریب ملک آپ جا کے دیکھ لیں، سب یہی حال ہے۔ ادھر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شریف اور زرداری خاندان چوری کرتے ہیں، پیسہ باہر بیچتے ہیں، ان کا انصاف کا نظام نہیں ان کو پکڑ سکتا۔ ادھر بھی ڈرٹی ہیری جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اتنے تکڑے ہیں، سب ڈرتے ہیں ان سے، وہ جو مرضی کریں کر سکتے ہیں، قانون کے اوپر ہیں وہ۔ اور دوسری طرف سارے امیر ملکوں میں اتنی کوشش کرتے ہیں یہاں سے ویزا لے کے باہر جانے کے لیے، ہمارے نوجوان ترستے ہیں کہ ہم کسی طرح باہر چلے جائیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں خوشحالی ہے۔ تو خوشحالی کی بنیاد کس پہ رکھی گئی ہے؟ انصاف کے اوپر۔ وہاں سب سے بڑی چیز انصاف ہے۔ میں جب برطانیہ میں گیا تو وہاں آپ کو کوئی قبضہ گروپ نہیں نظر آتا، کسی کی زمینوں پہ قبضے کسی کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی، کیونکہ عدالتیں انصاف کرتی ہیں۔ وہاں آپ کو اگر کوئی طاقتور یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون توڑے گا اور وہ بچ جائے گا، برطانیہ کا پرائم منسٹر بھاری اکثریت سے جیتنے والا بورس جانسن ایک قانون چھوٹا سا توڑتا ہے، یہاں خبر بھی نہیں بنی تھی پاکستان میں کہ وہ ایک آفس کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جب وہ کرونا کے دور میں سوشل ڈسٹینسنگ تھی، اس چیز کے اوپر وہ ریزائن کر دیتا ہے کیونکہ اس نے قانون توڑا ہے جو لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا۔ وہاں انصاف کا نظام ایسا ہے کہ ہر جو کمزور سے کمزور آدمی بھی ہے، اس سے پتہ ہے کہ مجھے تحفظ ملے گا، کیونکہ
جو ان کی عدالتیں ہیں، جو ان کا انصاف کا نظام ہے، وہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. میں نے آپ کو اپنی مثالوں کو دی، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. میرے اوپر یہ جیو نے یہ جو گھڑی کی ساری کہانی، اور پیچھے اس کے سارے نون لیگ اور ڈرٹی ہیری بھی تھا، انہوں نے کہانی بنائی میرے اوپر کہ جی میں نے وہ گھڑی کا جو کیا. اب اگر مجھے پاکستان کی، میں نے کیس تو یہاں بھی کروں گا، لیکن پاکستان کی عدالتوں میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا. اس لیے میں امریکہ جا رہا ہوں، اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں. میں برطانیہ اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں، یہ جیو اور شکیل الرحمان اس کا یہ جو گروپ ہے. اور میں دبئی میں کیس کر رہا ہوں. اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ میں کیوں وہاں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے انصاف ملے گا وہاں. مجھے پتا ہے کہ اس نے جو میرے اوپر میری عزت کی توہین کی ہے، مجھے پتا ہے کہ وہاں ان کی عدالتوں میں، کیونکہ میرا کیس لڑا ہوا ہوں وہاں. بہت بڑا کیس ہوا تھا میرا اور ایئن بوتھم کا برطانیہ کی عدالت میں. وہ مین ہیڈ لائنز کیس تھا، 3 ہفتے وہ کیس چلا تھا. مجھے پتا ہے وہاں عدالتیں کیسے چلتی، اور وہ بھی یہی تھا، ہرجانہ کا کیس تھا. تو مجھے تو پتا ہے وہ کیسے چلتا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ جو اب انہوں نے جو کیا ہے، اس کے اوپر جو ہرجانہ ہوگا، اس کے اوپر جو ڈیمیجز ہوں گے، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم دیکھے گی کیا ہوگا. اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہاں دیکھنا چاہیے، ہماری عدالتوں کو بھی، کہ ہم کیوں یہ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں لوگوں کی عزت کی حفاظت کر سکتے. کیوں ایک ملک کے ایکس پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح گند اچھالا جائے، کسی کے اوپر بھی، کسی انسان پہ بھی. لیکن یہاں تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ہے، اس کو میں کہتا ہوں کیوں وہ خوشحال ہے ملک. کیونکہ آپ اور تو چھوڑے نا دنیا میں سرمایہ کار، جو آپ کے جو پاکستان کی بزنس آج مغرب میں ہیں، جو یورپ میں ہیں، جو امریکہ میں ہیں، جو دبئی میں ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا پاکستان آگے کیوں نہیں سرمایہ کاری کرتے. ہمارا 1 کروڑ ہے پاکستانی باہر بیٹھا ہوا. اگر 5 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرنی ہے، آپ یہ یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں اتنا ڈالر آ سکتا ہے پاکستان میں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانی اگر یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ ہم بھاگے پھر رہے ہیں، کبھی یہاں پیسے مانگ رہے ہیں یا ہمارے روپیہ گر رہا ہے. لیکن وہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا، ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ان سے یہاں کوئی فراڈ ہوگا تو یہاں ان کو کوئی تحفظ نہیں ملے گا. یہاں اگر وہ پلاٹ بھی خریدتے ہیں تو ان کے اوپر بھی قبضے ہو جاتے ہیں. میں جب باہر جاتا تھا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں سے، شوکت خانم کے لیے، نمل کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، تو میرا جب ان سے میں ملتا تھا، اور اب سے نہیں 30 سالوں سے بات کر رہا ہوں، ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پلاٹوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور وہ کیس پھنس جاتا ہے جا کے عدالت میں. اور پھر وہ آخر میں ہمیں وہ قبضہ گروپ آگے کہتا ہے اچھا جی جو پلاٹ کی قیمت تھی 1000 روپے، وہ کہتے ہیں جی یہ 100 روپیہ لو اور جان چھوڑو. یہ اتنے پاکستانیوں سے ہوا ہے.